السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب زدنا علما، یا رب زدنا علما، یا رب زدنا علما۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے کہ جس ذات نے ہمیں رمضان المبارک کے ان اہم ساعات کے اندر رمضان المبارک میں اتارے گئے اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بے شک انسان اور جن ان کی پیدائش کا مین مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح عبادت کرنی ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے اہم ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ تو رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضیلت، رمضان کا یہ مرتبہ، اس کی ایک وجہ قرآن کا نزول ہے۔ تو قرآن کے نازل ہونے سے رمضان کا مہینہ بہت اہم ہو گیا ہے۔ اسی طرح جس کا بھی قرآن کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے وہ اللہ کے ہاں بہت اہم اور قیمتی ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کے کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک پر ایمان لے کر آنا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کہ اللہ کے کلام ہونے میں، سچے ہونے میں کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ صدقے دل سے اس پر ایمان لے کر آنا یہ قرآن پاک کا پہلا حق ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی قرات کرنا یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی رمضان مبارک میں کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو جس طرح نازل کیا گیا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا، اس طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کا فہم، قرآن پاک کا مطلب سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کا چوتھا حق قرآن پاک کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کا ہے۔ جب قرآن پاک کی سمجھ آ جائے، اس کو سیکھ لیں تو اس پر عمل کرنا، صدقے دل سے اس کو اپنی زندگی کے اندر ڈال لینا یہ قرآن پاک کا چوتھا حق ہے۔ اور جب قرآن پاک کو اپنی زندگی پر نافذ کر لیا، اس کے بعد ایک بہت اہم حق اس قرآن پاک کو دیگر انسانوں تک پہنچانا ہے، اس کو نشر کرنا ہے، دوسرے لوگوں کو اس کی دعوت دینا ہے۔ قرآن کا پیغام جو ہم نے سیکھا ہے اس کو دوسرے مسلمان بھائیوں تک، دوسرے انسانوں تک پہنچانا یہ قرآن کا حق ہے۔ قرآن پاک اور قرآن کی مجلسیں، قرآن کی کلاسز، ایسی جگہ جہاں بیٹھ کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق
جب کچھ لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اس کا مدارسہ کرنے کے لیے، اس کی تعلیم حاصل تفہیم کے لیے، تو اللہ کی رحمت ان کو ڈانپ لیتی ہے، فرشتے اس مجلس میں اترتے ہیں اور اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت میں فخر کرتے ہیں کہ میرے بندے زمین پر بیٹھ کر میرے کلام کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ مجلس اور یہ قرآن اگر رمضان میں ہو تو اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر قرآن کا مدارسہ کیا کرتے تھے، یعنی رمضان مبارک کی ہر رات میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا مدارسہ کرتے، اس کی تعلیم حاصل کرتے، اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے، اس کو سمجھتے۔ تو جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اسٹڈی کیا کرتے تھے۔ تو قرآن پاک کی رمضان میں اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا، اس کی کلاس لینا، اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آج سے جو ہم ایک تفہیم القرآن کا دورہ شروع کر رہے ہیں، تو یہ بھی اسی چیز کی ایک کڑی ہے۔ ہم اپنی نیت کو اسی طرح کریں گے کہ ہم بھی اس اجر کے مستحق ہو سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر چلتے ہوئے قرآن پاک کا مدارسہ کر سکیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، مل بیٹھ کر اس کا فہم حاصل کریں، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم بھی اس مرتبے کو پا سکیں۔ ہم شروع کرتے ہیں پہلے پارے سے۔ سب سے پہلا پارہ، اس پارے کے اندر دو صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ۔ سورۃ الفاتحہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی سورت دی ہے جس کی 7 آیتیں ہیں اور اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کو بار بار ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور سورۃ الفاتحہ قرآن کے شروع میں یہ ایک مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے، جس میں قرآن کا مکمل خلاصہ ہے۔ جو کچھ قرآن پاک کے اندر اللہ نے اپنے کلام کے اندر بیان کیا ہے، سورۃ الفاتحہ کے اندر اس کی سمری بیان کر دی ہے۔ یہ ایک قرآن پاک کا پریفیس یا اس کا مقدمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے توحید، اس کے ساری قسمیں بیان کی ہیں، اللہ کے احکامات، اور ایک بہت اہم حکم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ رستہ جو سیدھا رستہ ہے، جو انعام والے لوگوں کا رستہ ہے، اس کے بعد اس کا سوال کرنے کا اس کی تاکید کی ہے، اور وہ ان لوگوں کا رستہ جو مغضوب علیہم، جو کہ یہود ہیں، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ان سے پناہ مانگی ہے، اور وَلَضَّالِّينَ، اور وہ لوگ جو گمراہ ہوئے عیسائی ہیں، ان کے رستے سے پناہ مانگی ہے۔ اس کے بعد آنے والی سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہود کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنے انعامات کیے اور کس طرح انہوں نے سرکشی کی، اور اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پش ڈال کر نافرمانی کی، حتیٰ کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ آل عمران کے اندر عیسائیوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے اللہ رب العزت نے ان کی سرکشی اور ان کی نافرمانی اور گمراہی کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد آنے والے سورۃ النساء کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر اللہ نے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سورۃ النساء کے اندر مومنین کا ذکر ہے، جو اللہ کے بندے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ تو سورۃ فاتحہ کے اندر ایک بہت اہم سبق ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو بالکل شروع میں
جب بھی انسان دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو وہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو سب سے پہلے دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس سے آپ دعا کر رہے ہیں اپنے خالق، مالک، رازق جو الہ ہے اس کی تعریف کی جائے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عہد کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو اللہ نے بڑے کلیئرلی یہاں پہ توحید کو بیان کیا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا جائز نہیں ہے، شرک سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اگر کوئی پریشانی آئے گی، کوئی مشکل آئے گی تو ہم مدد بھی یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، یہ الصلاۃ سے مراد یہاں پہ سورۃ الفاتحہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے الصلاۃ کہا ہے، یعنی یہ نماز ہے، یہ اللہ سے دعا مانگنے کے لیے اللہ نے اتارا ہے کہ اس نماز کو، سورۃ الفاتحہ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے نصفین۔ پہلا نصف حصہ اللہ کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور دوسرے حصے میں جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تجھے سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، پھر دعا شروع کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، پھر دعا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، ہمیں ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، یعنی صحابہ کرام کی جماعت، یا وہ لوگ جن کا سورۃ النساء میں اللہ نے ذکر کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن جو یہود جن پر تیرا غضب ہوا ان لوگوں کا راستہ میں نہ دکھانا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے ان لوگوں کا راستہ بھی، ان سے بھی ہمیں یا اللہ محفوظ فرمانا۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورۃ الفاتحہ کی یہ اہمیت ہے کہ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر سورۃ الفاتحہ کے جو نام احادیث میں مذکور ہیں ان پر غور کیا جائے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الشفا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ سورۃ الفاتحہ جب اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو سورۃ الفاتحہ سے شفا ملتی ہے، سورۃ الفاتحہ سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اسے شفا دیتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کا نام شفا ہے، جو مریض ہیں، جو بیمار ہیں، وہ سورۃ الفاتحہ سے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دیتے ہیں۔ اس طرح الرقیہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا جاتا ہے۔ ام القرآن، القرآن العظیم، اور یہ قرآن العظیم اس کو قرآن کہہ دیا، یعنی اصل میں یہ قرآن کا خلاصہ ہے، جو کچھ قرآن میں بیان ہو رہا ہے وہ اسی کی ڈیٹیل ہے، اصل اس کی سمری اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے۔ القرآن العظیم و سبع المثانی۔ الصلاۃ، ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام الصلاۃ ہے، یعنی نماز، سورۃ الفاتحہ ہی اصل نماز ہے، جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ اور ام القرآن، یعنی یہ قرآن کا ام القرآن، قرآن کی اصل ہے، جس سے قرآن کا سارا خلاصہ اس سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد جو پہلی سورت جس سے قرآن شروع ہوتا ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے، جو پہلے پارے سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد دوسرے پارے میں اور تیسرے پارے کے پہلے ربع کے اندر مکمل ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ یہ بہت اہم سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیے، وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اور ایک دوسری حدیث میں کہ شیطان وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے گھروں کے اندر شیطان سے اور ان سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں۔ تو سورۃ البقرہ کی کثرت سے تلاوت کرنا گھر کے اندر برکت کا باعث ہے۔ سورۃ البقرہ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ سب سے طویل ترین سورت ہے، اس کے 286 آیات ہیں، اور اس میں بہت زیادہ احکام، ایک روایت کے مطابق علماء فرماتے ہیں کہ اس میں 1000 کے قریب خبر ہے، اور 1000 کے قریب اس میں احکام ہے، اور 1000 نواہی ہیں جو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے۔ اگر سورۃ البقرہ کی ایک موٹی سی تقسیم کی جائے تو اس کے ہم 4 حصے اس طرح کر سکتے ہیں
کہ اس کا جو پہلا حصہ ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 39 تک، اس کے اندر تمہیدی گفتگو ہے۔ شروع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذال الف لام میم سے آغاز ہوا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، اور جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات الف لام میم، الف لام را، حا میم اور دیگر کچھ حروف جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، ان کا ترجمہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ اس دنیا کا کوئی انسان اس کا مطلب اپنے کلام میں سے لے کے آئے، تو یہ وہ کلمات ہیں جن کا مطلب اللہ جانتا ہے۔ تو یہ اعجاز کے لیے ہیں، یہ ایک چیلنج ہے، تحدی ہے کہ دنیا کے انسان اس جیسا کلام لے کر آئیں۔ اور جن صورتوں کے شروع میں یہ آیا ہے ان میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ کتاب، ہر کتاب جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، اس کے لکھنے والا رائٹر یا مصنف اس میں لکھتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی ہے کہ یہ کتاب صحیح ہوگی، لیکن پھر بھی اگر کوئی آپ کو غلطی نظر آئے تو آپ مجھے ضرور مطلع کریں تاکہ میں اس کی تصحیح کر سکوں۔ لیکن قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ کا کلام ہے، کہ یہ کتاب، اس میں کسی قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہ کتاب اللہ کے کلام ہونے میں اور صحیح ہونے میں یہ بغیر شک و شبے کے اپنی مثال آپ ہے۔ تو اس پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کی عظمت کو، اعجاز کو بیان کیا ہے، اور اس کے بعد قرآن سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آپ لوگ سب اپنے قرآن لے کے بیٹھے ہوں گے تو اپنا قرآن کھول کے ان آیتوں کو جیسے اس میں پڑھیں، اس آیت کھول کے ان کو ٹیلی کریں کہ ہم کس آیت کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہ قرآن ہر کسی کو ہدایت نہیں دیتا، ہر کسی کو گائیڈ نہیں کرتا۔ تو قرآن سے گائیڈنس حاصل کرنے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے اللہ نے جو شرطیں لگائی ہیں وہ یہ ہے کہ ھدی للمتقین، سب سے پہلے وہ لوگ جو متقین ہیں، اور ان کی صفات اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اللہ نے جو کہہ دیا اس کتاب کے اندر، اس پر آمنا و صدقنا، بغیر کسی بحث کے، بغیر کسی چونچرا کے، دیکھا ہے نہیں دیکھا اس پر ایمان لے آئے۔ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ پر غیب سے ایمان لے کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے، صحابہ کے بعد والی امت نے نہیں دیکھا، لیکن ہمیں خبر ملی، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اور اسی طرح قرآن پاک کے اندر جتنی خبریں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں سب پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ متقین کی صفت ہے، الذین یؤمنون بالغیب، فرشتوں کو نہیں دیکھا، فرشتوں پر ایمان ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور اللہ نے کتابیں نازل کی، پہلے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری کیا، ہم سب اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ قیامت کے دن پر ایمان ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کریں گے۔ تو ان ساری چیزوں پر، جنت پر، جہنم پر، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو قرآن ہمیں دیتا ہے، اور بغیر دیکھے ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو یہ متقین کی صفت ہے، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ جب ایمان لے کر آئیں گے اس کے بعد دوسری صفت متقین کی، وہ نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور اس کے بعد ومما رزقناہم ینفقون، جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ چونکہ مال اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کیا جائے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اس چیز پر ایمان لے کر آتے جو اللہ نے نازل کیا۔ اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن اور اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان پر وہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور قیامت کے دن پر وہ ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت کا ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے، اس زندگی کے بعد سب نے اللہ کے ہاں میں جمع ہونا ہے، اور وہاں اللہ نے جزا اور سزا کا فیصلہ کرنا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح اللہ کی طرف سے جو ہدایت نازل کی گئی اس پر ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے تمہید یہ شروع کی ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے جو متقین ہیں، اور اس کے بعد متقین کی صفات کا خلاصہ بیان کر دیا، جن میں یہ صفات ہیں وہ متقین ہیں اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ متقین کے بعد جو اگلی آیات ہیں، آیت نمبر 6 سے شروع ہو کر ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، اس میں اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، جو لوگ ایمان نہیں لے کر آئے ان کا کیا صورتحال ہے۔ اور اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، پھر ان لوگوں کے بارے میں جو ایمان ظاہری طور پر کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے لیکن دل سے مومن نہیں ہے، یعنی منافقین۔
تو ये सारी तमहीदी गुफ्तगू है, मुनाफिकीन की खसलतें बयान की हैं। फिर अल्लाह ताला ने इबादत का हुक्म दिया, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम, ए लोगो उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। तो सारे कायनात में मौजूद तमाम इंसानों को अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उस रब की इबादत करे। उसके बाद फिर अल्लाह ने चैलेंज किया है, और ये तकरीबन आयत नंबर 39 तक ये तमहीदी गुफ्तगू है। अगर उसके बाद दूसरे हिस्से में देखते हैं, आयत नंबर 40 से शुरू होकर 142 तक, तो या बनी इसराइल से शुरू होकर अल्लाह ताला ने यहूद से खिताब किया है। उसके बाद जो इसका तीसरा हिस्सा है सूरह बकरा का, वो आयत नंबर 143 से शुरू होता है। यहूद के बाद अल्लाह ताला ने उसको उसमें मुसलमानों से जो इस किताब पर ईमान लेकर आए हैं उनसे मुखातब होकर इस्लाम के अहकामात, उसमें माशरत के अहकाम, उसमें माईशत के अहकाम, और इस तरह दीगर जितने अहकाम हैं रमज़ान के, किसास के और तलाक के, और जितने मुसलमानों से जो खानगी अमूर हैं, उनके माशरत के मुतल्लिक़ अमूर हैं, उनके मुतल्लिक़ तफसील से बहस की है। और चौथा हिस्सा के अंदर जो आखिरी दो आयतें हैं वहाँ पे इख्तितामिया है, आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि। तो इसमें अल्लाह ताला ने इसका खुलासा बयान किया है और इस सूरत को ख़त्म किया है। तो एक मोटी सी तकसीम है कि इस सूरत को हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई तकसीमात हो सकती हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसको यहीं तक महदूद रखा है। अगर हम कुरान पाक की बाद आयात का मौजू देखें तो कुछ मैंने अभी बयान कर दिया है कि आयत नंबर 1 से लेकर 5 तक अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की सिफात बयान की हैं। आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 5 तक ये उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तो ये यहाँ पे मुत्तकीन की सिफात हैं। मुत्तकीन को लोग हैं जो अल्लाह को मानने वाले हैं, जिनको इस कुरान से हदायत मिलती है, जो इस पर ईमान लेकर आते हैं। उसके बाद आयत नंबर 6 से लेकर और 6 और 7 ये दो आयत ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने दो आयतों के अंदर कुफार की खसलतें बयान की हैं कि कुफार का क्या किरदार है। मुत्तकीन तो ईमान लेकर आते हैं, कुफार क्या करते हैं, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, कि कुफार उनको आप अल्लाह ताला ने कहा ड्राएं या ना ड्राएं वो कभी ईमान नहीं लेकर आएंगे। वजह क्या है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम, उनके कुफर और अनाद की वजह से, अल्लाह के आयतों के साथ मजाक करने की वजह से, दुश्मनी की वजह से, दुश्मनी में साथ तक बढ़ गए हैं कि अल्लाह ने उनके दिलों पर भी मोहर लगा दी है। वाला समअहिम, उनके कानों पर भी, ना उनके दिलों पर कोई बात असर करती है, ना उनके कान कोई बात हक की बात सुन सकते हैं। वाला अबसारिहिम गिशावा, उनकी आंखों पर भी पर्दा है, वो हक को नहीं देख सकते। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए अल्लाह ने दर्दनाक बहुत बड़ा अजाब तैयार किए हैं। उसके बाद आयत नंबर 8 से लेकर आयत नंबर 20 तक ये सारे इन आयात के अंदर मुनाफिकीन की खसलतें बयान की हैं कि वो लोग वामिन अन्नासी मन यक़ूलु आमन्ना, जो ज़ाहिरी तौर पर तो ये कहते हैं कि हम मोमन हैं, हम ईमान लेकर आए हैं, लेकिन हकीकत में क्या है, वो मोमन नहीं है। अल्लाह ताला क्लियरली फरमा रहे हैं वमा हुम बिमुमिनीन, वो असल में मोमन नहीं है। करते क्या है, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, अल्लाह को धोखा देते हैं और उन लोगों को धोखा देते हैं जो कि ईमान लेकर आए। मोमनों को ज़ाहिरी तौर पर वो धोखा देते हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, लेकिन हकीकत में वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे। मुनाफिक जो है, जो दोगला इंसान है, जो मुनाफिक है, ज़ाहिरी तौर पर मोमन शो कर रहा है, बातिन उसका मोमन नहीं है, ईमान नहीं है, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है, वो किसी को धोखा नहीं दे रहा। फी कुलूबिहिम मरदुन, उनके दिल में एक बीमारी है, ये मुनाफिकत की, निफाक की, धोखा देने की बीमारी है। फज़ादहुमुल्लाहु मरदन, ये बीमारी थी तो इस बीमारी को अल्लाह ने बढ़ा दिया उनकी सरकशी की वजह से, उनके इस कबीह अमल की वजह से, इस मुनाफिकत की वजह से, इस धोखादही की वजह से उनकी बीमारी को अल्लाह ने बढ़ा दिया है। वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून, और उनके लिए दर्दनाक अजाब किस लिए है, क्योंकि वो झूठ बोलते थे। ज़ाहिरी तौर पर कुछ कहते थे, बातिन उनका कुछ और है। तो वो झूठ बोलने की वजह से, इस झूठ की वजह से इतना बड़ा जुर्म है तो उनके लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अजाब, दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, कि जहन्नम के सबसे निचले गड़े में, काफरों से भी नीचे होंगे मुनाफिक, जो झूठ बोलते हैं, जो ज़ाहिरी तौर पर कुछ कहते हैं और बातिन उनका कुछ होता है, जो दोगलापन इख्तियार करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। तो उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हीं की खसलतें बयान की है। जब उन्हें कहा जाता है कि फसाद ना करो ज़मीन के अंदर, वो कहते हैं हम तो फसाद नहीं करते, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वही फसाद करने वाले हैं। और जब उन्हें कहा जाता है ईमान लेकर आओ, जैसे सहाबा किराम ईमान लेकर आए, तो वो नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं कि हम ऐसे ईमान लेकर आए जैसे कि ये
बेवकूफ़ ईमान लेकर आए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ भी उनकी नफ़ी फरमाई है कि असल में वही बेवकूफ़ हैं जो ईमान लेकर नहीं आए, लेकिन उनको इल्म ही नहीं है। वलाकिन ला यअलमून। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू, और जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम मोमिन हैं, और जब अपने शैतानों के पास, अल्लाह ने उनके दोस्तों को, उनके सरदारों को, जो उनको गुमराह करते हैं, मुनाफिकीन के सरदारों को शैतान का है, उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। तो एक और खसलत उनकी यह है कि वो मुस्तहज़िऊन, मजाक करते हैं। तो अल्लाह की आयात के साथ मजाक करना, दीन के साथ मजाक करना, तो ये मुनाफिकीन का किरदार है। मोमन अल्लाह की आयत का मजाक नहीं करता। हमारे माशरे के अंदर बड़ा कामन है, बाद लोग अगर आप नमाज नहीं पढ़ते या आप में कोई सुस्ती है, अमली कोताही है, तो खामोश रहना चाहिए। बाज़ लोग सुस्ती करते हैं और फिर नमाज का मजाक उड़ाते हैं, दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं, पर्दे का, यानी जो अल्लाह के अहकामात है, जो अल्लाह ने कुरान में नाज़िल किए, उनके साथ मजाक करते हैं, उनका इस्तेहज़ा करते हैं। तो इस चीज़ से हम लोगों को डरना चाहिए। फलियहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो मजाक करते हैं। अल्लाह ने यहाँ मुनाफिकीन की सिफात में से उनको शुमार किया है, जो फसाद करते हैं ज़मीन के अंदर, जो झूठ बोलते हैं और जो मजाक करते हैं अल्लाह की आयत का, अल्लाह की आयत के साथ, अल्लाह के बंदों के साथ, अल्लाह के नबियों के साथ, अल्लाह की किताब कुरान के साथ इस्तेहज़ा करते हैं। वो मुनाफिकीन की सिफात में से अल्लाह ने शुमार किया है। अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, और अल्लाह ने कहा अल्लाह उनके साथ मजाक करेगा। जो अल्लाह की किताब से मजाक करेगा, अल्लाह ताला उन्हें दर्दनाक अजाब देगा, दुनिया के अंदर भी ज़लील हो गए और आखिरत के अंदर भी। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरऊ अद-दलालता बिल-हुदा, हकीकत में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्होंने हदायत के बदले में गुमराही को खरीद लिया है, लेकिन इनकी ये तिजारत इनको बिल्कुल फ़ायदा देने वाली नहीं है। और आगे अल्लाह ने उनकी मिसालें दी हैं, मुख्तलिफ मिसालों के साथ समझाया कि इनकी मिसालें किस तरह हैं जो मुनाफिक हैं। उसके बाद इन आयात के बाद अल्लाह ताला ने जब तीनों ग्रोहों को तफसील से बयान कर दिया है, तीनों ग्रोहों की सिफात, कि इस दुनिया में जितने इंसान हैं उनके तीन बड़े ग्रोह हैं। एक वो लोग हैं जो मुत्तकीन हैं, जो कहते हैं आमन्ना व सद्दकना, समिअना व अताना, हमने सुना और हम इताअत कर ली, बगैर किसी चू चढ़ा के, किसी एतराज के। अल्लाह का हुक्म सुना, समझ आई नहीं आई, फौरन उस पर ईमान लेकर आ गए, वो मुत्तकीन है। दूसरे लोग हैं जिन्होंने सरी कुफर किया, इनकार कर दिया मानने से। तीसरे वो लोग हैं जो ज़ाहिरी तौर पर, यानी कि दोगले लोग हैं, मुनाफिक हैं, ज़ाहिरी तौर पर ईमान का इजहार करते हैं लेकिन उनका बातन मोमन नहीं है। तो उसके फौरन बाद अल्लाह ताला ने जितने लोग हैं इस दुनिया के अंदर, तीनों ग्रोहों को मुतलकन अमूमन हुक्म दिया है या खिताब किया है, या अय्युहन्नास, ए लोगो, जितने लोग हैं इस दुनिया के अंदर, उबुदू रब्बकुम, तुम इबादत करो अपने रब की, अल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उस रब की इबादत करनी जिसने तुम्हें पैदा किया है। पैदा करने वाले ये तो सारे मानते, पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। जो रब तुम्हारा है, जब उसने तुम्हें पैदा किया तो उसी का हक है कि उसकी इबादत की जाए। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुम्हारे आबाओ अजदाद और पहली उम्मतों को भी उसी ने पैदा किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम भी मुत्तकीन के सफ़ों के अंदर शामिल हो सको। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे उनकी सिफात को बयान किया है। उसके बाद अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन, और अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें गिनवाई हैं कि वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया है और आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया है, और बाकी सारी अल्लाह ताला ने अपने इनामात गिनवाए हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने सबको दावत दिया है कि वो अल्लाह की इबादत करें। तो इन आयात के बाद अगली आयात में अल्लाह ताला ने आयत नंबर, ये इस आयत में आगे अल्लाह ने चैलेंज भी किया है और मोमिनों को खुशखबरी भी दी है। उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 30 से इंसान की इब्तिदा के बारे में, कि इंसान की इब्तिदा कैसे हुई, इस दुनिया के अंदर इंसान कैसे आया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि इस दुनिया के अंदर जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन व आसमान बनाए और उसके बाद सबसे पहले इस दुनिया के अंदर जिन्नों को आबाद किया। इस दुनिया के अंदर जिन आबाद थे, इंसान की तख्लीक से पहले इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया की खिलाफत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नों को अता की थी। तो जब जिन्नों की सरकशी, उनकी अल्लाह की बगावत और नाफरमानी हद से बढ़ गई और इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने फसाद बर्पा किया, खून खराबा और खून बहाया, कत्ल गारत बहुत बढ़ गई, तो अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का इरादा किया। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने उन फरिश्तों को मुखातब किया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों को ये कहा कि मैं इस दुनिया के अंदर एक खलीफा बनाने वाला हूँ, यानी जिन्नों के बाद आने वाली एक और मखलूक बनाना चाहता हूँ, तो फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? क़ालू अतजअलु फ़ीहा, कि या अल्लाह आप एक ऐसी मखलूक बनाएंगे, ऐसे अपने मखलूक की तख्लीक करना चाह रहे हैं
मन युफ्सिदु फीहा, जो कि इस जमीन के अंदर फसाद बर्पा करेंगे, व यस्फिकु दिमा, और खून बहाएंगे। फरिश्तों ने ये क्यों कहा? फरिश्तों को कैसे मालूम था कि ये, क्योंकि इससे पहले जिन यहाँ पे आबाद थे और उन्होंने ये सारा काम किया, बहुत ज़्यादा फसाद किया, खून बहाया, तो इसी बुनियाद पर उन्होंने ये खदशे का इजहार किया। तो इसलिए फरिश्ते इस चीज़ से वाकिफ थे। और वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, फरिश्तों ने इसलिए इस चीज़ का इजहार किया, लेकिन अल्लाह ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं ज्यादा जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। व अल्लमा आदम अल अस्मा, तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्या किया? अस्मा, कुछ नाम सिखा दिए, कुल्लहा। अब नाम सिखाने पे यहाँ पे क्या मुराद है? यानी अल्लाह ताला ने कुछ इल्म आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया, पैदा करने के बाद उनको कुछ इल्म दे दिया। तो असल इल्म का मंबा और माखज़ कौन है? अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया, आदम अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, फिर उन नामों को फरिश्तों पर पेश किया कि आप इन नामों की खबर दें। चूंकि अल्लाह ताला ने वो इल्म आदम अलैहिस्सलाम को दिया था और फरिश्तों के पास वो इल्म नहीं था, फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन, तो फरिश्तों को कहा कि आप इन नामों की हमें खबर दें। तो फरिश्ते, चूंकि उनके पास इल्म नहीं था, इल्म अल्लाह की तरफ से है, तो अल्लाह ने ये इल्म सिर्फ फरिश्तों आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया था। तो फरिश्तों ने क्या कहा? फरिश्तों ने आगे से, चूंकि वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद थे, तो उन्होंने बड़ी आजिज़ी इंसाई से कहा, कालू सुबहानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। तो इसको अभी तफसील से हम देखते हैं। आयत नंबर 35 से लेकर 37 तक अल्लाह ताला ने उसको, इंसान को जन्नत की दुनिया में इम्तिहान के घर से जब भेजा, उसका जिक्र है। और उसके बाद आयत नंबर 38 से लेकर 39 तक ज़मीन पर आने के बाद दुनिया में कामयाबी के लिए जो इम्तिहान है, उसकी शर्तें अल्लाह ताला ने बयान की। तो अभी इनको तफसील से देखते हैं, लेकिन अभी टाइम ख़त्म हो रहा है, चंद मिनट बाकी है मीटिंग ख़त्म होने में, हम दोबारा इसको रिज्वाइन करेंगे। तो अभी कुछ ब्रेक लेते हैं 2 से 3 मिनट की, और किसी का कोई क्वेश्चन है जो अभी तक हमने पढ़ा है या इस क्लास के हवाले से, तो वो कर सकते हैं। तो 2 से 3 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद दोबारा से हम क्लास को रिज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी सवाल पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल पूछ सकते हैं, अभी इस वक्त में पूछ सकते हैं या फिर एंड पे पूछेंगे? अभी जी जी, जैसे आपने पहले बताया कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इंशाल्लाह अभी कंटिन्यू करते हैं। तो ये कुछ आयत का मौजूद था, अभी हम इसको ज़रा डिटेल में आयत पर आयत दोबारा से देखते हैं। तो कुछ अहम पॉइंट मैंने यहाँ पे जिक्र किए हैं कुरान के, उन आयत के अंदर अल्लाह ताला ने क्या बयान किया। तो शुरू से अगर देखते हैं आयत नंबर 2 के अंदर अल्लाह ताला ला रैब फीह, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला रैब फीह, इस किताब के अंदर कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस कलाम की, कुरान की अजमत को बयान किया है और चैलेंज किया है कि इसको किसी किस्म की शक व शुबा या इसका एजाज के खिलाफ इसकी जैसी कोई आयत आप लेकर आए। और उसके बाद आयत नंबर 21 के अंदर, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया उबुदू रब्बाकुम, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। उबुदू रब्बाकुम, वो अल्लाह जो तुम्हारा रब है, तो इबादत सिर्फ अपने रब की करनी है जो तुम्हारा रब है, जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो अल्लाह ताला ने अपने रब की इबादत करने का हुक्म दिया है कि अल्लाह ही की इबादत करनी है। जैसे सूरह फातिहा के अंदर हमने कहा था इय्याका नअबुदु, कि इबादत सिर्फ अल्लाह ही की होगी। उसके बाद आयत नंबर 25 के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, यकीनन खुशखबरी दी अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो ईमान लेकर आएंगे और नेक अमल करेंगे। तो कामयाबी और खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो ईमान के साथ साथ नेक अमल करेंगे, यानी अल्लाह पर ईमान भी लेकर आएंगे और उसके साथ नेक अमल भी करेंगे, अमल साले करेंगे, तो उनको अल्लाह ने खुशखबरी दी है जन्नत की, कामयाबी की जमानत उन लोगों के लिए है। आयत नंबर 25 के बाद नेक्स्ट आयत नंबर 28 के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान की हकीकत की पहचान करवाई है। अल्लाह ताला ने जब अपने इबादत का हुक्म दिया, उसके बाद अपनी नेमतें गिनवाई और फरमाया काफरों को जहन्नम है और जो ईमान लेकर आएंगे उनके लिए जन्नत है। और अल्लाह ताला ने मिसालें दी और फरमाया तुम कैसे कुफ्र कर सकते हो अल्लाह के साथ। अल्लाह ताला ने अपनी इंसान की हकीकत की पहचान करवाई कि तुम्हारे ये कैसी जुर्रत है तुम अल्लाह के साथ कुफ्र करो। तुम्हारी हकीकत यह है कि कुन तुम अमवातन
فأحیاکم، تم اصل میں تو مردہ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ سارے سٹیپس، وہ سارے لیولز بیان کیے ہیں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. حقیقت میں تم کچھ بھی نہیں تھے، تم مردہ تھے. فأحیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی. یہ جو ابھی زندگی گزار رہے ہو، اس سے پہلے تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں زندگی دی. فأحیاکم ثم یمیتکم، اس کے بعد پھر تمہارے لیے موت ہے. ثم یحییکم، پھر دوسری اللہ زندگی دے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے، جہاں اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کا فیصلہ کریں گے. تو یہ انسان کی حقیقت ہے. تو اس کے باوجود تم اللہ سے کیسے کفر کر سکتے ہو؟ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ. تو آیت نمبر 28 کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں آیت نمبر 32 کے اندر فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا، آدم علیہ السلام کو سکھانے کے بعد فرشتوں سے پوچھا، تو فرشتوں نے کسی قسم کا کوئی تکبر نہیں کیا، کوئی آگے سے بحث مباحثہ نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اللہ ہمیں کیوں نہیں سکھایا اور انسان کیوں کو سکھایا، بلکہ عاجزی اختیار کی، تواضع اختیار کی. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو یہ اصول ہے علم والوں کا، اہل علم کا، کہ اصل علم اللہ کے پاس ہے. اصل علم کا منبع ماخذ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ جسے جتنا چاہتا ہے اتنا علم دیتا ہے. آیت الکرسی میں ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جتنا علم چاہتا ہے اتنا علم عطا کرتا ہے. تو انہوں نے عاجزی اختیار کی. قالوا سبحانک، یقیناً یا اللہ تو پاک ہے. اللہ پہ کسی قسم کو کوئی اعتراض، کوئی کچھ نہیں کیا. لا علم لنا، ہمارے پاس تو وہی علم ہے، الا ما علمتنا، جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے. تو جتنا علم اللہ نے دیا ہے اس پہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، انکساری اختیار کرنی چاہیے. آیت نمبر 37، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ سجدہ کریں آدم علیہ السلام کو. فَسَجَدُوا، انہوں نے سجدہ کیا. إِلَّا إِبْلِيسَ، مگر ابلیس نے. تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر مقام دے دیا. فرمایا آپ اور آپ کی بیوی اس جنت میں رہیں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جتنا آپ چاہیں کھلم کھلا یہاں سے کھائیں. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک درخت سے منع کر دیا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، صرف ایک درخت سے منع کیا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے، اس کے علاوہ جو چاہیں آپ کھا سکتے ہیں. تو کچھ ایسا ہی حال اس دنیا کے اندر ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس دنیا کے اندر جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے وہ تمہارے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے. سب کا سب کچھ تمہارے لیے، جو چاہے استعمال کرو. الا ما حرمہ اللہ، دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ نے جس کے بارے میں بیان کر دیا ہے، جس کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ چیز حرام ہے، صرف چند ایک چیزیں ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے. تو سیم معاملہ وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ اللہ نے کہا جو کھانا چاہیں کھا لیں سوائے ایک درخت کے. تو یہ آزمائش کے لیے تھا، شیطان نے اس سے فائدہ اٹھایا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو پھسلا دیا، ان کو وسوسہ ڈالا، تو وہ ان کو جنت سے نکال دیا. ان کو پھل کھا لیا، پھل کھانے کے بعد غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کو نکال دیا. تو پھر کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام نے فوراً فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو جیسے آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گیا تو اللہ سے انہیں کلمات سیکھ لی. یا اللہ ہم نے معافی کیسے مانگنی ہے. غلطی چونکہ انسان ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، تو ہم ان کی اولاد ہیں، ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو اللہ تعالیٰ سے کلمات سیکھے. فَتَابَ عَلَيْهِ، تو اللہ سے توبہ کی. تو انسان سے اس دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر کام کرنے کا، ہر چیز کو جائز قرار دیا ہے سوائے چند چیزوں سے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، جن کو حرام کیا ہے. تو اور کبھی غلطی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے انسان کہ سستی ہو جائے، تو فوراً اللہ سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. توبہ استغفار کو اپنا معمول بنانا چاہیے. فتاب علیہ، جیسے آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کی. انہ هو التواب الرحیم، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے. جیسے بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے توبہ کو قبول کرتا ہے. تو یہاں سے پھر اللہ تعالیٰ نے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے آدم علیہ السلام کو کہا کہ سارے کے سارے اس دنیا جنت نیچے چلے جاؤ، اتر جاؤ اس دنیا کے اندر. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، اللہ کی طرف سے رہنمائی آئے گی، ہدایت آئے گی، پیغام وحی آئے گی. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہاں بھی وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ کی ہدایت کو ماننے والے ہوں گے. تو چونکہ جو مانیں گے وہ اللہ کے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو نہیں مانیں گے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو جو شیطان کی بات مانیں گے، اللہ کی اتباع نہیں کریں گے، تو وہ کافر
اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ تو اس کے بعد آیت نمبر 40 سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے۔ بنی اسرائیل اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی لڑی میں سے، ان کے ذریہ میں سے اسحاق اور پھر یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کے آگے تو ان کی جو پوری ذریہ ہے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ان کو یہ مقام اور مرتبہ دیا، ان پر بہت زیادہ انعامات کیے، ان کو خلافت کا منصب عطا کیا اس دنیا کے اندر کہ آپ نے اللہ کے نظام کو اس دنیا میں لاگو کرنا ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انعامات کیے، تو انہی انعامات کا اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ جو نعمتیں اللہ کی ہیں ان کو یاد کرو۔ تو جو اللہ نے انعامات کیے ہیں ان کو یاد کرنا چاہیے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ کے نعمتیں ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے۔ اللہ کے نعمتیں بے شمار ہیں، مَن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے اتنے انعامات ہیں کہ وہ کاؤنٹ لیس ہیں، ہم انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے انعامات کو، اللہ کے نعمتوں کو یاد کرنا، ان کا ذکر کرنا، ان کو بیان کرنا، یہ مطلوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی حکم دے رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا۔ آیت نمبر 43 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ سب وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی باجماع نماز کی ادائیگی کا اہتمام کریں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اس کے بعد آیت نمبر 45، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ جب بھی اللہ سے استعانت کی ضرورت ہو، مدد طلب کرنی ہو، تو صبر اور نماز کے ساتھ، کبھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مشکل آئے تو اس پہ صبر کرنا ہے، اللہ کے نافرمانی نہیں کرنی، ناشکری نہیں کرنی، اللہ کے اطاعت سے باہر نہیں نکلنا، صبر کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کبھی کوئی پریشانی آئے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ سے حاجات مناجات کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو یہ کام وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خاشعین لوگوں کے لیے یہ بہت آسان ہے، ادروائز یہ بہت مشکل کام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 68، یعنی اکثر یہ آیات جو ہے آپ مس کی ہیں اختصار کے لیے، وہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے دوبارہ سے کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیے اس اللہ کے قیامت کے دن سے ڈر جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ واقعہ یاد کروایا جب فرعون سے اللہ نے ان کو نجات دی، جو کہ ان کے مردوں کو، رجال کو قتل کر دیتا تھا، ابناءکم ویستحیون نساءکم، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ پھر سمندر سے رستے بنائے، فرعون سے ان کو نجات دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، 40 دنوں کا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو کی پوجا شروع کر دی اور ظلم کیا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، تاکہ تم شکر کرو۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، تورات عطا کی، تاکہ تم ہدایت پاؤ، کتاب کو پڑھ کے اس پہ عمل کرو اور اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارو۔ اور پھر اللہ، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نے اطاعت نہیں کی اور اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی کرتے گئے اور بہت سارے اعتراضات اور مطالبات۔ پھر فرمایا قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پہ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ کتاب دی، تو وہاں پہ انہوں نے مطالبہ کیا ہم تو ایسے کتاب قبول نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے آ کے ہمیں کتاب نہ دیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، کھلا اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، بجلی انہوں نے پکڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے زندگی دی، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ ان کو دوبارہ زندہ کیا، یہ بھی اللہ نے انعام کیا تاکہ تم شکر کرو، لعلکم تشکرون۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر بادلوں سے سایہ کیا، دھوپ کے اندر بادل ان پہ سایہ کرتے تھے، اور تم پر من اور سلوہ، میٹھا اور نمکین کھانا، پکا پکایا ریڈی میڈ کھانا ان کو کھانے کو فاسٹ فوڈ ملتا تھا، لیکن انہوں نے اس کی بھی ناشکری کی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تو کوئی کمی نہیں کی، ہر قسم کی نعمت دی، ظلم کیا تم نے خود ہی اپنی جانوں پر
ظلم کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، تو ان کو یہ کہا گیا کہ حطۃ کہو تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن یہاں بھی انہوں نے فبدل الذین ظلموا، انہوں نے وہ اللہ کے کہے ہوئے کلمات کو بدل کے اپنی مرضی سے کلمات ایسے کہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ان کو رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ نے کہا پتھر پر اپنے ہاتھ سے کو ماریں، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 قبیلوں کے لیے پورے 12 چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیے، ان کو پانی پلایا، کھانے کے لیے ہر چیز دی۔ تو ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ کے نام فرمانی کی اور کہتے ہیں ہمیں تو وہ چیز چاہیے مما تنبت الارض من بقلها، جو زمین پیدا کرتی ہے، ہمیں پکا پکایا کھانا کافی نہیں ہے، ایک کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم تو خود کاشتکاری کریں گے اور زمین سے جو چیز نکلتی ہے ہمیں وہ چاہیے۔ تو ان کی پے در پے اللہ کی نافرمانی، بغاوت اور احتراز کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، جو تم نے مانگا تمہیں مل جائے گا، لیکن وضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پر ذلت مسلط کر دی، والمسکنہ اور یعنی کہ مسکنہ ذلت اور مسکینی، وباء بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب کے وہ مستحق ہوئے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پہ آتے رہے، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں پھر دوبارہ ان پہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طور پہاڑ کو لے کے آیا۔ یہ سارا قصہ اس میں تفصیل سے موجود ہے، لیکن ہم ذرا اختصار کریں گے کہ جب ان کو بہت اہم قصہ جس کی وجہ سے سورۃ البقرہ کو بقرہ کہا جاتا ہے، جو کہ گائے کا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، کہ جب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا بقرہ، اب اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تفاسیر کے اندر جو واقعہ منقول ہے کہ ان کے کسی ایک قبیلے میں ایک آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، تو اس کی اولاد میں صرف اس کی بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھا، تو اس کے بھتیجے نے لالچ میں آ کر اپنے چچا کو قتل کیا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ ان کی میں ساری کی ساری دولت جو ہے وہ مجھے مل جائے گی، تو خالی قتل نہیں کیا، قتل کرنے کے بعد ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ بھی دوسرے قبیلے میں پھینک دی تاکہ الزام ان پہ لگ جائے۔ تو جب صبح یہ معاملہ کھلا اور آپس میں تکرار بڑھی تو یہ معاملہ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور فرمایا کہ ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا، ہمیں اس کی دیت چاہیے، ہمیں اس مسئلے کا حل چاہیے۔ تو اب چونکہ کسی کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر ویسے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ویسے ان کو بتا دیتے کہ فلاں قاتل ہے، تو ہو سکتا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام پر ہی، جیسے ان کی عادت ہے پچھلی ساری آیات میں اللہ نے ذکر کیا، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ہی اعتراض کرنا شروع کر دیتے، ان پر کوئی الزام لگاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ان کے آنکھوں کے سامنے اپنی نشانی دکھائی اور فرمایا کہ گائے ذبح کرو، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، سب سے پہلے انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی نبی کو کہہ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے نبی کو، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ کیا ایک نبی مذاق کر سکتا ہے؟ یہ اس قوم کا لیول تھا۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی کہ استہزاء کرنا، کسی کی عزت اچھالنا، کسی کے ساتھ ایسا مذاق کرنا جس سے اس کی تضحیق یا اس کی عزت نفس مجروح کرنا مقصود ہو، یہ جاہل لوگوں کا کام ہے، اہل علم، انبیاء، صالحین کے شایان شان نہیں ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو وہ کہنے لگے، اب اللہ نے جب حکم دیا تھا ان کو کہ تم گائے ذبح کرو، تو ان کو چاہیے یہ تھا کہ اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو نشانی دکھا دیتے، لیکن وہ انہوں نے پھر اعتراض کیا اس بات پہ بھی جو ان کی عادت تھی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ یا اللہ ہمیں، موسیٰ علیہ السلام کہا کہ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، انہ یقول انہا بقرۃ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، یعنی اس کی صفات بیان کرنا شروع کی۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، ساتھ ہی یہ فرما دیا آیت نمبر 68 میں، فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس جو تمہیں کہہ دیا گیا ہے وہ کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو بلا وجہ بلا مقصد مزید سوال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق عمل کریں۔
تو لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس پہ بس نہیں کی. اگر وہ اسی پہ کرتے تو آسان ہوتا, کوئی بھی گائے لیتے اس کو ذبح کر دیتے, لیکن وہ سوال پہ سوال کرتے گئے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے, اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے, وہ کس طرح کی گائے ہو, گھر میں رہنے والی ہو, کھیتوں میں کام آنے والی ہو. تو جتنے سوال کرتے گئے اتنا ان کے لیے مشکلات بڑھتی گئیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ ہمیں درس دے رہے ہیں, فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ, جو اللہ کا حکم ہے بس آمنا وصدقنا, اس پر ایمان لے کر آئیں اور اس کی تصدیق کریں, اس کے مطابق سمعنا و اطعنا اس پہ عمل کریں. اس کے بعد اگلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, یہ قصہ اس طرح چلتا ہے کہ ان کے قتل کا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جب گائے کو ذبح کیا, ذبح کرنے کے بعد اس مقتول کے ساتھ لگایا تو اس نے بول کے بتا دیا کہ قاتل کون ہے, اور اس طرح ان کا جو ڈرامہ رچا رہے تھے وہ کھل کے سامنے آ گیا. تو اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے صفات بیان کی ہوئی ہیں جو ان کی اللہ کی نافرمانیاں انہوں نے کی ہیں. تو ہم بڑے اختصار کے ساتھ اس کو یہاں مس کرتے ہوئے آگے چلیں گے. آیت نمبر 103 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, إِنَّهُ لَمَصُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا, اگر وہ لوگ ایمان لے کر آتے, وَاتَّقَوْا, اور تقوی اختیار کرتے. یعنی یہ ساری نافرمانیاں کرتے رہے وہ یہود, اللہ کی اطاعت نہیں کی, لیکن اگر وہ ایمان لے کر آتے, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا, اگر وہ ایمان لے کر آتے, وَاتَّقَوْا, اور اللہ سے ڈر جاتے, لَمَصُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ, تو ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر اور ثواب موجود تھا. اس سے دو چیزیں سمجھ آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی انسان عمل کرتا ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ رائی کے ذرے کے برابر بھی انسان کا کوئی اچھا عمل, اس کی اللہ کے ہاں جزا موجود ہے, بہترین اللہ کی طرف سے جزا ملے گی. دوسرا, امید صرف اللہ سے رکھنی چاہیے. اس دنیا کے اندر جو بھی کام کرتے ہیں, جو بھی نیکی کا کام, جو بھی اچھا کام, کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, تو کسی بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے, اپنے کسی مسلمان بھائی سے, رشتہ داروں سے امیدیں نہیں لگانی چاہیے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے, نیکی کیا, تو اس کا ثواب اور اجر صرف اللہ دے گا. اللہ کی رضا کے لیے کریں گے, اللہ سے امید لگائیں گے, تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے. اللہ کے علاوہ دوسروں سے امید نہیں لگانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کسی کی امید کو توڑتے نہیں ہے, اس کا بہترین اجر اور صلہ اسے عطا کرتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 121, کافی ساری آیتیں یہاں پہ مس کی ہیں. ایک بہت اہم آیت جو پچھلی ہے, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جادو کے بارے میں اس کی مذمت کیا ہے, جادو کو کفر قرار دیا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 121 میں چلتے ہیں. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَيَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی, جن کو اللہ نے اپنا کلام دیا ہے. یتلونہ حق تلاوتہ, وہ اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. ورتل القرآن ترتیلا, جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے ترتیل کے ساتھ پڑھو. قرآن کے جو حقوق شروع میں ہم نے بیان کیے ہیں, اہتمام کے ساتھ قرآن کو پڑھنا چاہیے, اس کی تلاوت ایسے کرنی چاہیے جیسے اس کا تلاوت کرنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ, یہی لوگ ہیں جو کما حق کو تلاوت کرتے ہیں, وہ مومن ہیں. ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون, اور جو اس کا انکار کرے گا وہ خسارہ پانے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا یہاں سے آگے قصہ شروع ہوا ہے بنی اسرائیل کے بعد. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بعد کلمات کے ساتھ ان کا ابتلا کی, ان کا ایگزام لیا, ان کو آزمایا. پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, جب انہوں نے اس کو پورا کر دیا, فَأَتَمَّهُنَّ, اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب لوٹے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کا امام بنا دیا. تو ابراہیم علیہ السلام وہ اور ان کی اولاد, پھر نسل در نسل ان کی اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. اور ان کی دو لڑکیاں, ایک اسرائیل جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں, جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے, اور دوسرا ان کے بیٹے اسماعیل کی نسل سے, جو بنی اسماعیل, جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث کیا. تو دوسرے پارے میں جب ہم پڑھیں گے تو اس میں وہاں ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. تو آیت نمبر 132 کے اندر جب ابراہیم علیہ السلام کا سارا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا, اور پھر اللہ سے دعا کی, ربنا تقبل منا,
اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کیجیے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، انہوں نے اپنے لیے بھی دعا کی اور اپنی امت کے لیے بھی ایک امت پیدا کیجیے جو مسلمان ہو، مطیع ہو، فرمانبردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور اس کے بعد ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اور پھر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی کہ ان کو مبعوث کریں ان میں یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیات کو تلاوت کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ جو ملت ابراہیم ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے احکامات ہیں یا جو ان کی تعلیمات ہیں جو اللہ نے ان کے ذریعے شروع کی ہے، تو جو اس سے اعراض کرتا ہے دین ابراہیم سے، وہ حقیقت میں بے وقوف ہے۔ الا من صفیہ نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا کے اندر بھی استفا کیا، ان کو ان کا انتخاب کیا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی یقیناً وہ صالحین میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بیان کیا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، ان کا یہ مرتبہ کیوں ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کا استفا کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ نے کہا کہ مطیع ہو جائیں، اسلم مسلمان ہو جائیں، اسلام قبول کریں، اللہ کی اطاعت قبول کریں۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے بے شک میں نے رب العالمین کے مطیع ہو گیا، ان کے لیے اسلام قبول کر لے، یعنی ان کے تابع ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں وصیت فرمائی ہے، ان کا ذکر کیا، وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام مرتبہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو کیسے وصیت کی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، کون سی اہم چیز ہے جو اولاد کو سکھانی چاہیے، جس کی وصیت کرنی چاہیے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو کیا وصیت کی؟ یا بنیّ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے یہ دین اسلام بہترین دین منتخب کیا ہے، تو اسلام کے علاوہ مسلمان ہوئے بغیر کبھی تمہیں موت نہ آئے، تمہاری زندگی اسلام پہ گزرے اور تمہاری موت بھی اسلام پہ آئے، تو جب اس دنیا سے جاؤ تو مسلمان ہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ تمہارا ایمان جب تک صحابہ کی زندگی کے موافق نہیں ہوگا، جس طرح صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، جس طرح صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کیا، جب تک آپ ویسا ایمان لے کر نہیں آتے تب تک آپ کے لیے ہدایت ممکن نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ صحابہ کرام کی زندگی، ان کی سیرت تمہارے لیے ہدایت کی گارنٹی ہے، ہدایت کی ضمانت ہے۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، بے شک تم ہدایت والے تب ہی ہوگے جب صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق، سیرت کے مطابق زندگی گزارو گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اگر اس سے پھر جاؤ گے تو تمہارے لیے کامیابی کی کوئی دلیل نہیں، بلکہ تم اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ تو ان آیات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کو ختم کیا ہے، پہلا پارہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس کے یہ آخری آیات ہیں، اور آخر پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کیا، قولوا آمنا باللہ۔ اب یہود و نصارہ کیا کہتے تھے؟ وقالوا کونوا ہودا او نصارا تہتدوا، کہ اگر تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ پھر تم ہدایت یافتہ ہو، اگر یہودی اور عیسائی بنو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اصل جو ہے ملت ابراہیم جو ہے وہ حنیف ہے، وہی ہدایت والے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، تو آپ یہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا قرآن پاک، وما انزل الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر جو نازل کیا گیا، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، تو سارے انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا، و موسیٰ و عیسیٰ، اور سارے نبیوں کو اللہ کی طرف سے نازل کیا، ہم سب پر ایمان لے کر آتے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی قسم کا کوئی فرق نہیں کرتے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے لیے مطیع اور فرمانبردار ہیں، مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی جو کہتے ہیں کہ جب تک یہ یہودی اور عیسائی نہیں بنو گے مومن نہیں ہوگے، اللہ نے فرمایا جب تک صحابہ کی زندگی کے مطابق وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے ان کے مطابق انہوں نے جو زندگی گزاری ہے، آپ ایمان نہیں لے کر آؤ گے، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔
تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ فرمایا تلک امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، انہوں نے جتنا جو عمل کیا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو انہوں نے عمل کیا وہ ان کا عمل ہے، جو تم عمل کرو گے اس کے مطابق تمہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو پہلی امتوں نے کیا، تو جو آج تم عمل کرو گے اس کے مطابق تم اس کا صلہ پاؤ گے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، آیت نمبر 138 آخری پارے کے آخری صفحے پہ ہے کہ یہ اللہ کا رنگ، اللہ کی اطاعت کا جو رنگ ہے یہ بہترین رنگ ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، بے شک ہم اللہ کے لیے عبادت گار ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پہلا پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آخری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شروع میں اللہ نے کیا کہا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ پہلے اس کتاب کی اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت بیان کی، اور اینڈ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک امتن، یہ یہود کا سارا قصہ بیان کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے سارے ان کے جو نعمتیں اللہ نے کی، اور اس کے بعد ان کی نافرمانیاں اور اللہ کی ناشکری اور جو ان کے معاملات اللہ نے ساری بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک امتن قد خلت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، اس امت نے جو اپنے عمل کیے ان کو ان کی سزا جزا صدا ملے گی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، جو تم عمل کرو گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو آج پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو اگر کسی بھائی کا کوئی بھی کویسچن ہے ابھی تک، میرا خیال ہے ایک ہی پارہ کر سکتے ہیں، ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، 2 پارے تو ایک دن میں نہیں ہوں گے، تو انشاءاللہ کل پھر دوسرا پارہ کریں گے۔ اگر اس کو اختصار کرتے ہیں تو بہت ساری اہم چیزیں رہ جائیں گی، اگر لمبا کرتے ہیں تو ٹائم زیادہ چاہیے، تو باقی آپ مشورہ دیں کہ کس طرح ڈیٹیل میں کرنا چاہیے یا اختصار کے ساتھ کریں۔ ابھی میں نے بہت ساری آیتیں اس میں مس کی ہیں، بہت مختصر کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ٹائم جو ہے وہ کافی لگ گیا ہے۔ اگر کسی کا کوئی بھی کویسچن ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں، جو پڑھا ہے اس کے بارے میں، اور جو کلاس ہے اس کے حوالے سے بھی، اگر اس میں کوئی مزید بہتری ہم کس طرح لا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اس ٹائم تو کلاس اگر ویک میں 2 days ہوگی تو پھر ہم لوگ اس کو کیسے کمپلیٹ کریں گے؟ آپ ٹائم زیادہ کر لیں۔ زیادہ دن کلاس ہونی چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ویک ڈیز میں کلاس ہو، یا کلاس زیادہ دن ہو جائے یا پھر ٹائم زیادہ کر لیں۔ میرا خیال کلاس زیادہ دن کر لیتے وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ٹائم زیادہ کریں گے تو اس زیادہ ٹائم میں وہ پروڈکٹیوٹی اس طرح نہیں ہوتی۔ تو باقی دنوں میں یہ ویک ڈیز میں تو ویکینڈ پہ تو یہ چل جائے گا یہ ٹائم، تو باقی دنوں میں کون سا ٹائم سب کو سوٹیبل ہے؟ اصل میں افطاری کا ٹائم ہے، اس کے بعد تراویحوں کا ٹائم ہے، تو وہ سب لوگوں کے لیے ایک ہی ٹائم ایڈجسٹ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ میرا خیال ہے ہاں جی ہم نے لیٹ شروع کیا آلریڈی، ٹھیک تو ہے ہم اس کو مختصر بھی نہیں کرتے، جی تھوڑی تفصیل میں چلتے ہیں، لیکن اس کو پوسٹ رمضان لے جاتے ہیں نا، ریگولر ویک میں بے شک رمضان کے بعد ایک کلاس ہو جائے تو یہ ہے کہ 2-3 مہینے میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا ایک دورہ۔ ہاں چلیں یہ بھی اچھا ہے، کیونکہ جتنا تفصیل میں کریں گے اتنا فائدہ زیادہ ہوگا، اتنا زیادہ استفادہ کرتے ہیں، جتنا اختصار کتنی چیزیں میں نے مختصر کی ہیں تو کافی ساری اہم چیزیں بھی بہت مس ہو گئی ہیں درمیان سے، تو جی جی بالکل ایسے ہی ہے، اس کو ڈیٹیل میں ہی کر لیتے ہیں۔ چلیں انشاءاللہ ایک کلاس ڈیلی کرتے ہیں ابھی فی الحال ویکینڈ پہ ہی، تو اگر زیادہ کرتے ہیں تو بتائیں کوئی دن، اگر باقی ویک ڈیز میں اگر سب کے لیے سوٹیبل ہے تو کر لیں گے، لیکن فی الحال کیونکہ